کی مشہور ترین آیات ہیں، مشہور ترین آیات، اس میں سب سے زیادہ مشہور آیات سخرہ ہیں یا آیت سخرہ، آیت یا آیات سخرہ۔ اچھا، اگر آیت سخرہ مراد، اگر آیت سخرہ یعنی سنگولر اس کو پڑھا جاتا ہے تو اس سے مراد آیت نمبر 54 ہوتی ہے، 54، اور آیات سخرہ اس سے مراد ہیں 54، 55 اور 56ویں آیات۔ تو سخرہ کے کیا معنی ہیں؟ ابھی آگے چل کر آپ کے سامنے آیت بھی آئے گی کہ ہر چیز اللہ کے ارادے کے ماتحت مسخر ہو گئی، ہر چیز پہ اللہ کا مکمل اختیار ہے۔ اس لیے اس نام سے مشہور جو یہ آیت ہے اس کو آیت سخرہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر مسخرات کا لفظ آیا ہے۔ یہ آیت مدینے میں نازل ہوئی تھی۔ دیکھیے مکی آیات میں کچھ مدنی آیات بھی ہیں اور کچھ ظاہر ہے کہ مکی سورہ ہے تو آیات پھر مکے میں زیادہ نازل ہوئی ہیں، لیکن کچھ مدنی آیات بھی ہیں۔ تو یہ جو آیت یا آیت سخرہ ہیں یہ مدینے میں نازل ہوئی تھی۔ اچھا، آیات سخرہ یہ جو 3 آیات ہیں، آیت 54، 55 اور 56، ان کو پڑھنے کے کچھ خاص الخاص اوقات بھی بتائے گئے ہیں، یعنی اس سے ہٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کچھ مقامات پر یہ تاکید کافی زیادہ ہے۔ مثلا نماز فجر کے بعد ان کو پڑھنے کی بہت تاکید ہے۔ بڑی معرکۃ العرب آپ سنیں گے کہ کتنی اس کے فوائد ہیں، تو نماز فجر کے بعد اس کو پڑھا جائے۔ کچھ خاص مواقع ایسے ہیں کہ جس وقت مثلا حاجیوں کے عرفات پہنچنے کا وقت، حاجیوں کے عرفات پہنچنے کا وقت، عام مسلمان عموماً 9 ذی الحجہ کی صبح کے قریب وہاں پر پہنچتے ہیں، اور شیعہ کاروان جو ہیں وہ بہت سی انتظامی مجبوریوں کی وجہ سے 8 کی رات کو ہی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو بہرحال جس وقت بھی انسان عرفات کے میدان میں پہنچے تو وہاں پہنچ کر آیات سخرہ ان 3 آیات کی تلاوت کرے۔ تو اگر وہ مثلا 9 کو پہنچ رہا ہے یا 8 کی رات ہی کو پہنچ رہا ہے تو اس وقت ان آیات کی تلاوت کرے۔ پھر ایک اور موقع کہ جس موقع پر خصوصیت کے ساتھ اس بات کی تاکید ہے کہ ان آیات سخرہ کو پڑھا جائے، وہ ہے مثلا خاص طور پر مسجد میں داخل ہوتے وقت۔ جب انسان کسی مسجد میں داخل ہو تو ان آیات کو پڑھتا ہوا مسجد میں داخل ہو۔ اچھا، آیت سخرہ ایک آیت ہے یا 3 آیات ہیں؟ ابھی ہم بار بار اس کا ذکر کر رہے تھے کہ یا تو اگر اس سے مراد ایک آیت ہے تو 54ویں آیت ہے، اور 3 آیات ہیں تو 56 تک ہیں، 56 تک۔ تو علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد فقط ایک ہی آیت ہے، یعنی 54ویں آیت، اور فرماتے ہیں کہ جو 55 اور 56ویں جو آیات ہیں ان کو احتمال کی بنیاد پر شامل کیا گیا ہے، احتمال کی بنیاد پر۔ جو میرۃ العقول ہے علامہ مجلسی کی کتاب، اس میں علامہ مجلسی نے یہ والی بات لکھی۔ البتہ جو شیخ بہائی ہیں اور دیگر عرفاء ہیں وہ اس کی اگلی 2 آیات 55 اور 56 کو بھی آیات سخرہ میں شامل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 54 کے ساتھ 55 اور 56 بھی تلاوت کی جائے، یعنی شیخ بہائی اور عملیات کے بہت سے ماہرین اور عرفاء حضرات جو ہیں وہ ان 3 آیات کو شامل کرتے ہیں۔ پھر ایک اور موقع کہ جہاں پر اس کے پڑھنے کی بہت تاکید ہے وہ ہے آیت سخرہ کو محتضر کے سرہانے پڑھا جائے، یعنی جو شخص حالت احتضار میں ہو اور سکرات کے عالم میں ہو، وہاں پر ایسے موقع پر جو کہ بہت ہی خطرناک لمحہ اور موقع ہوتا ہے، اس موقع پر ان آیات کو جو محتضر ہے اس کے سرانے پڑھا جائے۔ اور اس کی پوری تفصیل ہے کہ حالت احتضار میں کون کون سی چیزیں اس وقت پڑھنی چاہیے۔ اس سلسلے میں مدرسے کی ایک مختصر سی کتاب بھی ہے، بعد میرے مرنے کے کام یہ ہیں کرنے کے۔ اس کے اندر ان کی تفصیل یہ ضرور ہر گھر میں اس لحاظ سے ہونی چاہیے کہ کبھی بھی ان چیزوں کے پیش آ جاتا ہے گھر میں، ظاہر اموات بھی ہوتی ہیں، تو اس وقت اہم ترین مواقع کے اوپر کون کون سے اعمال انجام دینے چاہیے اس وقت لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اور پریشان ہوتے ہیں۔ تو مردے کو بھی اس سے فائدہ ہوگا، مرنے والے کو بھی، اور جو پڑھ رہے ہیں ان افراد کو بھی بہت فائدہ ہوگا، بہت ثواب حاصل ہوگا۔ اور یہی بات جواہر الکلام جو ہماری بڑی معرکۃ العرا کتاب ہے، شیخ محمد حسن صاحب جواہر الکلام کے نام سے جو مشہور ہیں، اس میں بھی انہوں نے جواہر الکلام میں بھی بات لکھی ہے کہ محتضر کے سرانے
اگر اس کو پڑھا جائے تو انتہائی سکون اور اطمینان کے ساتھ اس کی جان نکل جاتی. اور البتہ میں نے ایک مومن مرنے والے کی سرحانے میں نے خود بھی ان آیات کی تلاوت کا مجھے شرف ملا تھا پڑھنے کا، تو میں نے خود اس بات کو مشاہدہ کیا تھا کہ انتہائی سکون، اطمینان اور آرام کے ساتھ ان کی جان نکل گئی تھی، جس طرح سے بس جیسے کوئی گہری نیند سو رہا ہو، نہ کوئی اضطراب نہ کوئی پریشانی، اس طرح سے جان نکلی. تو واقعاً ان آیات کی تلاوت کا اس موقع پر بہت زیادہ فائدہ پتہ چلتا ہے انسان کو. تو یہ آیت 54 تا 56 یہ محتضر کی سیرانے پڑھی جائیں. اس کے علاوہ ایک اور خاص وقت جو سورہ اعراف کی آیات سخرہ کا ہے وہ ہے نافلہ ظہر کی چھٹی رکعت میں. نافلہ ظہر کی چھٹی رکعت میں ان 3 آیات کا پڑھنے کا بھی فقہاء نے استحباب نقل کیا ہے. اس کے علاوہ جس وقت بھی انسان دعا مانگنا چاہے اور دعا کی قبولیت کے لیے بھی دعا کی اس سے پہلے آیات سخرہ کی تلاوت کرے. مستدرک الوسائل میں مرزا حسین نوری انہوں نے جلد نمبر 4 میں مستدرک الوسائل کی ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت نقل کی ہے کہ چھٹے امام نے ایک دفعہ آسمان کی جانب نگاہ کی اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 تلاوت کی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. پہلے تو امام صادق علیہ السلام نے پہلے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 تلاوت فرمائی اور اس کے بعد آیت سخرہ یعنی 54ویں آیت تلاوت کی سورہ اعراف کی، اور اس کے بعد پھر دعا مانگی. یعنی چھٹے امام نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 پڑھنے کے بعد اور ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوی علی العرش سے لے کر آخر تک یہ اس آیت کی تلاوت کی. یعنی آیات سخرہ میں آیت سخرہ جو 54ویں آیت ہے اس کی تلاوت کی اور اس کے بعد پھر دعا مانگی. تو چھٹے امام کی سیرت بھی اس میں ہے کہ انسان جب بھی دعا مانگے کم سے کم ان 2 آیات قرآنی کو پڑھ کر آسمان کی جانب نگاہ کرے اور پھر دعا مانگے. اسی طرح سے سوتے وقت بھی دیگر کچھ آیات کے ساتھ ان آیات سخرہ کو پڑھنے کا الگ سے بھی نقل ہوا ہے. بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے بہار کی 87ویں جلد 87 میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ بات نقل فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص سوتے وقت 3 بار آیت الکرسی کی تلاوت کر لے اور ایک دفعہ آیت شہد اللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 جو ہم نے اس سے پہلے بیان کی تھی، اس کے علاوہ آیت سخرہ یہی 54ویں آیت اور ایک آیت سجدہ، اس کو اگر تلاوت کر لے تو خدا اسے شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا اور 30 فرشتے مقرر کرے گا جو اس کے لیے حمد کریں گے، اس کے لیے تسبیح کریں گے، اس کے لیے تکبیر پڑھیں گے، اس کے لیے تحلیل یعنی ان لا الہ الا اللہ کا ورد کریں گے اور اس پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. اور اس کا تمام ثواب جو فرشتے یہ سب اعمال انجام دیں گے وہ 30 فرشتے اس کا ثواب اس شخص کو عطا کیا جائے گا کہ جو ان 3 مرتبہ آیت الکرسی، ایک دفعہ آیت شہد اللہ ہو اور آیت سخرہ 54ویں آیت اور آیت سجدہ اگر کوئی شخص پڑھے گا تو یہ 30 فرشتے جتنی بھی یہ عبادات اور اذکار انجام دیں گے سب کا ثواب اس پڑھنے والے شخص کو عطا کیا جائے گا. اس کے علاوہ علماء فرماتے ہیں کہ آیات سخرہ جو ہیں سکون قلب کے لیے بہت مفید ہیں. انسان پریشان ہوتا ہے، اذیت میں مبتلا ہوتا ہے، بہت سی مشکلات کے اندر گھرا ہوا ہوتا ہے، اس وقت آیات سخرہ اس کو سکون قلب عطا کرتی ہیں. اسی طرح سے جادوگروں اور شیاطین سے حفاظت کے لیے بھی یہ سورہ یا آیات سخرہ جو ہیں یہ بہت مجرب ہیں کہ یہ ان چیزوں سے بچاتی ہیں، جادوگروں کے شر سے بچاتی ہیں، شیاطین کی شر سے بچاتی ہیں. اسی طرح سے انسان پریشان ہوتا ہے شک اور وسواس کی بیماری سے نجات کے لیے. اور ایک روایت ہے جو کہ شرح اصول کافی جو ملا صالح مازندرانی نے لکھی ہے، اس میں بھی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل ہوئی ہے جس کے مطابق شک و وسواس کو دور کرنے کے لیے آیت سخرہ جو ہے
اس کو 70 مرتبہ پڑھنا بہت مفید ہے، یا تو 54ویں یا 56 ہی اگر پڑھ لی جائیں اور 70 ٹائمز پڑھ لی جائیں تو انسان شک اور وسواس کی بیماری اس سے دور ہو جاتی ہے۔ یہ بہت زیادہ لوگوں کے سلسلے میں یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے، بہت لوگ شکایت کرتے ہیں شک اور وسواس بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس سے نجات کے لیے ان آیات سخرہ کو یا 54ویں آیت کو اگر پڑھا جائے 70 دفعہ 70 ٹائمز تو اس کو بہت مفید ہے اس کے لیے۔ اسی طریقے سے مرتبہ یقین پر فائز ہونے کے لیے، دیکھیے یقین ایک بہت بلند درجہ ہے۔ جو لوگ بھی گناہ کرتے ہیں، یعنی جو آدمی جس قدر گناہ گار ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اس میں یقین کی کمی ہوتی۔ دیکھیے جس کا اسے یقین حاصل ہوتا ہے نا کہ اس میں میرے لیے نقصان ہے، وہ انسان پھر کرتا نہیں۔ مثلا آپ کو 100% پتا ہے کہ اگر میں آگ کو اپنے ہاتھ پہ لگاؤں گا تو میرے ہاتھ کو شدید تکلیف پہنچے گی، کبھی بھی آپ نے ٹرائی نہیں کی کہ چلو چولہے میں ہم ہاتھ دے کے دیکھتے ہیں اپنا کیا ہوتا ہے، نہیں، آپ کو یقین ہوتا ہے کہ میرا ہاتھ جل جائے گا۔ کبھی نہیں ہوتا کہ آپ مثلا کسی اونچی منزل سے نیچے چھلانگ لگا دیں کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، نہیں، آپ کو یقین ہوتا ہے کہ میں نیچے گرا اگر وہاں سے تو میری جان چلی جائے گی، کبھی چھلانگ نہیں لگاتے۔ کبھی نہیں ہوتا کہ مثلا آپ کہیں گے زہر پی کے دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اثر نہ کرے، نہیں، آپ کو یقین ہوتا ہے کہ زہر اگر پیا تو نقصان ہو جائے گا۔ پھر جب نقصان والی چیز جس سے بچنے کا یقین ہوتا ہے اس سے تو آپ کبھی اس کو انجام نہیں دیتے، پھر یہ گناہ کیوں انجام دیتے ہیں؟ جبکہ کیا اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کے مقابل یقین نہیں ہے کہ اس کا کوئی عذاب ہمیں وہاں بھگتنا پڑے گا، عذاب قبر بھگتنا پڑے گا، یا دوزخ کا عذاب بھگتنا پڑے گا، یا قیامت کے عذاب بھگتنے ہوں گے، جبکہ روایات میں یہ چیز آئی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یقین کی کمی۔ تو ہمارے جو خیالات فاسدہ ہوتے ہیں ہمارے اندر، اوہام ہوتے ہیں، اور اپنی باطن کی صفائی کے اعتبار سے 70 بار ان آیات سخرہ کی اگر تلاوت کی جائے تو انسان کے یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے، یقین میں اضافہ۔ خاص طور پر اس بات کو، یعنی 70 مرتبہ آیات سخرہ کی تلاوت کا عمل، یہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے بھی بتایا ہے۔ شرح مراتب طہارت، یہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی کے فرمودات پر مشتمل کتاب لکھی گئی ہے، جو انہی کے ایک شاگرد داؤد صمدی عاملی نے لکھی، جنہوں نے اس کی شرح کی۔ یعنی اگر 70 دفعہ اس کی تلاوت کر لی جائے ان آیات سخرہ کی تو انسان ایک تو یہ ہے کہ منزل یقین کے اوپر پہنچ جائے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے شک اور وسواس کی بیماری سے بھی اس کو نجات ملے گی۔ تو یہ استاد صمدی عاملی، یہ شاگرد ہیں آیت اللہ حسن زادہ عاملی کے، وہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 70 دفعہ ایک ساتھ نہ پڑھ سکے تو اس کو تقسیم اور منقسم کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا 10-20 دفعہ ایک دفعہ پڑھ لی، پھر کچھ وقفہ دے کے پھر پڑھ لیا، اس طرح تقسیم کر کے بھی ان آیات کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اور شرح مراتب طہارت، اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بہرحال اس کو تقسیم کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی بات کو آیت اللہ حسن زادہ عاملی کی ایک اور کتاب ہے 1001 نکتے، 1001 نکتہ کے نام سے، اس میں نکتہ نمبر 978 جو انہوں نے بیان کیا ہے، اس میں جو سالکان ہیں، یعنی جو علم روحانیت وغیرہ کو حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے کچھ دستور العمل دیا ہے آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے۔ اس دستور العمل میں آیات سخرہ کو بھی شامل کیا ہے۔ کچھ اور باتیں بھی اس کے اندر ہیں، لیکن اس میں آیات سخرہ بھی ہیں کہ ان کی بھی تلاوت کی جائے، یعنی جو شخص بھی روحانی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتا ہے وہ آیات سخرہ کی تلاوت کرے۔ اور آقا صمدی عاملی نے کچھ احتیاطوں کو بھی اس سلسلے میں ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ عمل کیا جائے، یعنی 70 مرتبہ آیت سخرہ کی تلاوت کا، کیونکہ یہ انسان کے باطن کو بہت پاک و پاکیزہ بنانے والی آیات ہے، اور اب اس میں آگے چل کر میں بیان کروں گا اس بات کو، کم سے کم 40 روز تک اگر اس عمل کو کیا جائے تو کچھ احتیاطیں ہیں جو اس دوران اس کو کرنا ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ جب تک یہ عمل 40 روز تک کرے، اس دوران وہ دوسروں کے عیوب کو بالکل بھی نہ دیکھے، اپنے عیوب کی فکر کرے بس۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ انسان
اپنے ایپ کو تو وہ زکام سمجھتا ہے اور دوسرے کے ایپ کو کوڑو سمجھتا ہے کہ وہ ہو اس کو تو بہت ہی خطرناک مرض یہ لگا ہوا ہے. یعنی انسان دوسروں کے عیبوں کو دیکھے ہی نہیں بالکل, اور صرف اپنے عیبوں کی فکر کرے. پھر فرماتے ہیں کسی سے بھی کچھ بھی کسی طرح کی کوئی توقع نہ کرے, اور ہر کام میں کو فقط پروردگار عالم کے لیے ان 40 دنوں میں انجام دے, اور کوشش یہ بھی کرے کہ دوستانہ علم و تقوی کے ساتھ رہے. یعنی فاسق و فاجر افراد کے ساتھ نہ رہے, دین سے لاپرواہ افراد کے ساتھ نہ رہے, جن کا جو علم رکھتے ہیں, تقوی رکھتے ہیں, اگر ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو تو ایسے افراد کے ساتھ اٹھے بیٹھے. اور فرماتے ہیں کہ جب تک یہ عمل چل رہا ہو 40 روز تک, کوشش کرے کہ زیادہ تر اوقات میں باوضو رہے, اور کوشش یہ بھی کرے کہ مادی خواہشات کو دماغ میں نہ آنے دے. انسان ہوتا ہے نا بہت سی مادی خواہشات, یہ مل جائے مجھے, وہ مل جائے, وہ مل جائے. نہیں, ان 40 دنوں میں اپنے آپ کو ان سے پاک کرے, مادی خواہشات کو دماغ میں نہ آنے دے. اچھا, اور اپنی خوبیوں پہ تو بالکل نگاہ نہ کرے, کیونکہ وہ اپنی باطن کو بھی صفائی کرنے کا کام ہے, ورنہ انسان اپنی کچھ خوبیوں کے اوپر بھی اس کی نگاہ آ جاتی نہیں, ورنہ اس میں اندر کوئی عجب پیدا نہ ہو جائے. اپنی خوبیوں پہ بالکل نگاہ نہ کرے, اور زیادہ تر اوقات میں جو ہے وہ استغفار کرتا رہے. تو جتنے بھی منفی جو اس کے افکار ہیں ان کو نکالنے کے لیے, جن میں حسد ہے, کینہ ہے, دشمنی ہے, سوء ظنی ہے, اور شیطانی خیالات و وسواس ہیں, ان سے نجات کے لیے 70 مرتبہ آیات سخرہ کی تلاوت کرے. 70 مرتبہ آیات سخرہ کی تلاوت کرے. تو آپ دیکھیں کیسے کیسے خزانے اس سورے میں موجود ہیں, ان آیات کے اندر موجود ہیں. یہی وجہ ہے کہ شیخ محمد تقی شوستری, یہ ہمارے بڑے عالم اور عرفا میں جن کا شمار ہوتا ہے, وہی فرماتے تھے, اس کا ایک اور فائدہ نقل کرتے تھے ان آیات سخرہ کا, کہ جس کو بھی جنات وغیرہ سے تکلیف پہنچ رہی ہو, یا جنات اس کے گھر میں آمد و رفت رکھتے ہوں, جنات اس کے گھر میں آمد و رفت رکھتے ہوں, تو وہ 70 مرتبہ آیات سخرہ کو بلند آواز سے پڑھے. 70 مرتبہ آیات سخرہ کو بلند آواز سے پڑھے. اور ویسے اس سے جو ہے شیاطین جو ہے شیاطین سے وہ نجات حاصل کر لے گا, جنات سے نجات حاصل کر لے گا. اس کے علاوہ ویسے ضمناً بھی بات بیان کر دی جائے, سورہ جن کی تلاوت بھی اس سلسلے میں مفید ہے, اور گھروں میں اگر حرز ابو دجانہ انصاری لگائی جائے. اچھا, یہ جو فرماتے تھے کہ جنات سے حفاظت کے لیے 70 مرتبہ آیات سخرہ کی تلاوت کی جائے, اور حرز ابو دجانہ انصاری جس کے متعلق ہماری یہاں پر ایک گفتگو اور نشست بھی ہو چکی ہے, یہ بھی اپنے گھروں میں لگانا چاہیے. رجائے مطلوبیت کی نیت سے آیت اللہ سیستانی نے بھی کہا ہے کہ بہرحال اگر کوئی اس دعا کو اپنے گھر میں لگائے تو اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں اسے. تو دیکھیے, سالک جو ہوتا ہے, جو بھی روحانیت اپنی قوی کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے جو مشکل ترین مرحلہ جو ہے وہ اپنے باطن کو پاک کرنا ہے. باطن کو پاک کرنا, جس کو کہا جاتا ہے تطہیر باطن کے لیے تخلیہ ہوتا ہے, پھر تہلیہ ہوتا ہے. یعنی گندگی پہلے ہٹائی جائے گی اس جگہ سے, پھر ملکوتی آثار نمایاں ہوں گے. تو تطہیر باطن کے لیے جو سب سے بہترین آیات ہیں وہ آیات سخرہ ہیں, جن کی 70 مرتبہ تلاوت کرنے سے یہ فائدے حاصل ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ شیخ ابراہیم امینی کچھ ہی دن پہلے ان کا انتقال بھی ہو گیا ہے. انہوں نے 40 روز کا یہ عمل بتایا تھا مرتبہ یقین تک پہنچنے کے لیے. اور رسول کافی کی پہلی جلد کی جو روایت ہے اس کے مطابق, یعنی اگر خیالات فاسدہ ہوں, کسی کو اوہام آتے ہوں, اور مرتبہ یقین تک اس کو پہنچنا ہو, تو وہ فرماتے تھے 40 روز کا یہ عمل ہے کہ سحر کے وقت وہ بیدار ہو جائے, وضو کرے, خلوت اور تنہائی کی جگہ پر حضور قلب کے ساتھ نماز شب کو ادا کرے. نماز شب کو ادا کرے, پھر نماز وتر کا جو سب سے آخری 11ویں رکعت ہے اس کے قنوت کو طویل کرے. 40 مومنوں مومنات کے لیے دعائیں مغفرت کرے گا ان کا نام لے کر, تو قنوت طویل بھی ہو جائے گا. اور اس کے بعد 70 مرتبہ آیات سخرہ کی تلاوت کرے, تو اس کو یقین کامل بھی نصیب ہوگا 40 روز کے اس عمل میں. خیالات فاسدہ سے نجات ملے گی, اور اوہام, شکوک اور باطن کی صفائی کے لیے ان آیات سخرہ کی تلاوت بہت زیادہ مفید ہے. 40 روز تک اس عمل کو کرنا ہے.
خواتین بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں اور ان ایام میں بھی کر سکتی ہیں کہ جس میں نماز وغیرہ نہیں پڑھی جاتی، تو نماز پڑھنے کے علاوہ اس آیات سخرہ کی تلاوت وہ کر سکتی ہیں۔ تو یہ آیات سخرہ جو سورہ اعراف کی 54 سے 56 آیات ہیں، ان کے آپ نے دیکھا کہ کس قدر فضائل اور برکات ہیں۔ یہ مشہور ترین آیات میں سے ایک یا 3